یعنی کہ پھر سے اس راؤنڈ کا اپنے بھائیوں کی جانب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ابو مبشر ہاشمی اور میں اسٹوڈنٹ ہوں. ابھی انجینئرنگ کا کمپٹیشن کا ایگزام دیا ہوں. ہمارا سوال ہے اسی پریچنگ آف اسلام سے ریلیٹڈ. تو اس بارے میں ہمارا سوال یہ ہے کہ جو ہم پریچنگ کر رہے ہیں اور جو آپ یہاں پہ آپ جو تقریر کی ہے, تو یہ کیا بہتر ہوتا ہے کہ اگر جو ہم لوگ یہاں پہ ڈریس کوڈ پہنے ہوئے ہیں, آپ اور ہمارے جتنے بھی مطلب دوست ہیں, ہمارے مطلب جتنے بڑے ہیں سب پہنے ہوئے, اگر یہ کرتا پائجامہ یا جو سنتی لباس ہے, پورے سنتی لباس میں آ کر کے اگر یہ پریچنگ ہوتا تو یہ زیادہ مطلب اثردار ہوتا ہے. کیونکہ خاص طور سے جو ٹائی لگا رکھی ہے آپ نے, وہ تو چونکہ آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں, ہم کم جاننے کے باوجود ہم اتنا جانتے ہیں کہ وہ شاید کرسچنوں کی پہچان ہے. تو آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں, تو وہ آپ نے لگا رکھا اور اس کے بعد یہ کرنا تک صحیح ہے. بھائی نے بنیادی طور پر ڈریس کوڈ پر سوال کیا ہے اور انہوں نے کہا کئی بار کہ میں زیادہ جانتا ہوں وہ کم جانتے ہیں. میں مکمل طور پہ تو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کم جانتے ہیں یا میں زیادہ جانتا ہوں, لیکن اس معاملے میں ضرور آپ کم جانتے ہیں, یہ پکی بات ہے. دوسری چیز, آپ نے یہ بھی کہا کہ میں زیادہ جانتا ہوں, لیکن پھر بھی آپ ٹائی لگانے کے بارے میں اور سوٹ کے اوپر کہہ رہے ہیں, کا مطلب اس معاملے میں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زیادہ جانتے ہیں. دیکھیے اصولاً ہمارے سوال کیسے ہونے چاہیے جو شرعی اخلاق ہیں, مسئلے پر سوال ہونا چاہیے, شخصیت کے بارے میں نہیں پوچھا جانا چاہیے. مسئلہ, بھائی اسلام میں لباس کا مسئلہ کیا ہے, یہ سوال بالکل درست ہے. آپ نے ایسا کیا, نہیں ایک سیکنڈ سنیے ادھر سنیے, آپ نے ایسا کیا, یہ کیا ہے. آپ اگر ڈائریکٹ لباس پر سوال کریں گے تو میں نے جو کیا وہ بھی جواب مل جائے گا, لیکن آپ اگر مجھ پر سوال کرتے ہیں تو اس میں شیطان ہم دونوں کے بیچ کھیلے گا. ابھی میرے دماغ میں آئے گا کہ یہ مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی شیطان مجھے دماغ میں ڈالے گا کہ ان کو ذلیل کرو. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ہم کو شیطان سے پناہ چاہنی چاہیے اللہ سے. لباس کا مسئلہ کیا ہے, ہم سب کے لیے شریعت ہم کو اجازت نہیں دیتی کہ ڈائریکٹ کسی کی ذات پر سوال کریں. مسئلہ لباس کا کیا ہے. چند انگریزوں کے دور حکومت میں جب انگریز یہاں پر حکومت کر رہے تھے اور گاندھی جی نے نعرہ لگایا کہ ہم انگریزوں کی کوئی چیز استعمال نہیں کریں گے, تو چند بے وقوف اور جاہل مولویوں نے یہاں کے لوگوں کے دماغ میں ڈال دیا کہ کوٹ پینٹ اور ٹائی عیسائیوں کا یا انگریزوں کا لباس ہے. اور اس کے بعد کے کئی ایسے لوگ جو اتفاقاً پڑھے لکھے ہیں لیکن اس معاملے میں ان پڑھ اور جاہل بن جاتے ہیں, ان لوگوں نے کبھی اس بات کی تحقیق بھی نہیں کی. یہ مسئلہ کیا ہے. آپ مجھے کرتا پیجامہ اور آپ جو ٹوپی پہنے ہیں سنت سے ثابت کر دیجئے کہ یہی سنت ہے. اللہ کی قسم ہے کل سے عمران یہی پہنے گا, لیکن چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں قیامت تک آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہی لباس سنت والا ہے. یہ چیلنج ہے. سنت لباس کا معنی کیا ہے. سنت لباس میں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک ہی قسم کا پہنے اور صحابہ کو بولے بس یہی پہننا, کہیں بھی دلیل نہیں ہے. ٹائی عیسائیوں کا لباس ہے. ہمارے بیچ میں ایک کرسچن فادر بیٹھ کر گئے, آپ لوگوں نے دیکھا, آپ لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, ذرا زور سے بولیے میرے بھائی, میں کتنا سمجھ. لیکن وہ عربوں کی طرح توپ پہنے ہوئے تھے, ٹائی لگائے ہوئے نہیں تھے. مسجدوں کے اماموں کی طرح توپ پہنے ہوئے تھے, ٹائی لگائے ہوئے نہیں تھے. وہ مذہبی لباس ہوا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حدیث میں کہ ریپیٹ نہیں کرنا, امیٹیٹ نہیں کرنا ان کو. اصل جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو کئی لوگ غلط طریقے سے سمجھتے ہیں, وہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ غیر مسلمانوں کی طرح تم کپڑے نہیں پہن سکتے. حدیث اصل کیا جانتے ہیں, غیر مسلمانوں کی کوئی چیز کو تم نہ اپناؤ. اس حدیث کی تشریح ابن تیمیہ نے کیا اور کہا کہ جو بھی غیر مسلمانوں کی مذہب سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ مسلمان نہیں اپنائے گا. اب جتنے لوگ سوال ٹائی کے, کوٹ کے, پینٹ کے بارے میں کرتے ہیں, اکثریت ان میں کی, میں آپ کے بارے میں تو نہیں جانتا, میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ شخصیت پہ سوال سے کیا ہوتا. اب میں پلٹا کے آپ کو ایک چیز پوچھنے والا تھا. ہمارے گھروں کی, ہم آپ کے یا میرے, ہمارے گھروں کی مائیں اور بہنیں کیا پہنتی ہیں؟ اسلام کا لباس ہے. جتنے لوگ کوٹ پینٹ کو گالی دیتے ہیں ان کی گھر کی تمام عورتیں ساڑی بلوز پہنتی ہے, پیٹ دکھاتی پھرتی ہے سارے دنیا کو. بیٹے کو بھی پیٹ دکھانا حرام ہے. سکے بیٹے کو عورت اپنا یہ پیٹ نہیں دکھا سکتی سوائے شوہر کے. وہ بھائی کو دکھاتی ہے, کام کرنے والے کو دکھاتی ہے, بیٹے کو دکھاتی ہے,
ساری دنیا کو دکھاتی ہے اگر گوشہ پردہ نہیں کرتی ہے تو. یہ اسلامی لباس ہے. اور یہ ان تمام کے گھروں میں آپ دیکھیں گے 99% جو کوٹ پینٹ کے اوپر سوال کرتے ہیں. سنت لباس کیا ہے؟ مرد آدمی کے لیے جو سنت حکم یہ پہننا ہی پہننا وہ لباس ہے ناف سے لے کر یہاں تک کا. یہ کمپلسری ہے اتنا حصہ کور کرنا. اگر آپ اور نیچے پہن رہے ہیں تو آپ کے اسبال ٹکنے سے اوپر ہوگا. صحیح بخاری جلد نمبر 7 بک آف ڈریس کتاب اللباس حدیث نمبر 678 and 679 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا نیچے کا تیپن کا یہ جو کپڑا آتا ہے پیٹ کے نیچے کا, جس مرد نے اپنا یہ کپڑا ٹخنے کے نیچے لڑایا اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا. قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی جانب نہیں دیکھیں گے. ٹخنے کے نیچے کپڑا پہننا مسلمان مرد کے لیے حرام ہے. اگر ہمارے یہ جتنے بھی مسلمان نوجوان ضعیف بزرگ ادھر جتنے بیٹھے ہیں اگر دل سے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو 80 لاکھ کا بھی اگر پوائنٹ ہے تو اللہ کی قسم میری نبی کی سنت کا فیشن اس 80 لاکھ سے قیمتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں ذرا خوش کہیں کو نہیں میں معلوم تالیاں مارنے کو ارے باپ رے پینٹا کٹانا ہے کیا بول کے. اب جو آپ نے پوچھا کہ کوٹ پینٹ اور ٹائی کا, میں اس سوال کو بڑا اہم سمجھتا ہوں کیونکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان دے رہا ہوں. اگر میرے نوجوان اور کئی لوگوں میں غلط فہمی رہ جائے گی کہ یہ کوٹ پینٹ غلط ہے تو وہ یہاں سے ایسی جائیں گے. کوٹ اور یہ شرٹ اور یہ پینٹ کی ایجاد اسپین کے مسلمانوں نے کی تھی 1492 میں جب وہاں پر یونیورسٹیز ہوا کرتے تھے. وہاں کے مسلمان اس قسم کے لباس کو پہنا کرتے تھے. 1492 میں جس طرح آج آپ ہائر اسٹڈیز کو آسٹریلیا امریکہ وغیرہ جاتے ہیں, آج ہمارے بچے جاتے ہیں نا آسٹریلیا امریکہ کو ہائر اسٹڈیز کو, یہاں سے پورے کپڑے پہن کے جاتے ہیں, واپس آتے وقت چڈی میں کان میں بالی ڈال کے آتا. کیوں؟ کلچر کا امپیکٹ, وہاں کے رسم و رواج کا امپیکٹ پڑا. اسی طرح یوروپینز ہائر اسٹڈیز کو 15ویں صدی میں مسلم اسپین کو جایا کرتے تھے. وہاں جو مسلمان لباس پہنتے تھے اس کا امپیکٹ انہوں نے اپنے یوروپ کو کیری کیا. اس کے بعد جو ٹائی آپ دیکھ رہے ہیں کرویشیا کے مسلمانوں نے سب سے پہلی مرتبہ یہ ٹائی کی شروعات کی. یہ فیشن بن گیا فرانس اور یوروپ کا, ان لوگوں نے اس کو اپنا لیا. اس لباس کا کسی بھی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس کی شروعات مسلمانوں نے کی. انگریز جب یہاں حکومت کر رہے تھے تو یہاں کے مولویوں نے مسلمانوں کو انگریزوں کی چیزیں نہ خریدنے, ان کی طرح نہ دکھنے کے لیے فتوے دیے جس میں اسلام کو گھسیٹا گیا اور آج تک کئی لوگ اسی پر چل رہے ہیں, جبکہ اس لباس کا ہرگز سنت سے یا غیر سنت ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. امید میرے بھائی کا جواب مکمل ہو گیا.